اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے ہر سال 10، 11 اور 12 ذی الحج کو اپنے معاشرے میں قربانی ہوتے دیکھا۔ نہ صرف اپنے معاشرے میں بلکہ پوری دنیا کے مسلمان 10، 11 اور 12 ذی الحج کو بڑے ذوق و شوق سے قربانی کرتے ہیں۔ تو آج ہم جانیں گے اس قربانی کے پیچھے کا واقعہ۔ یہ واقعہ ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا، ایک عظیم اور ایمان افروز جو قرآن مجید اور احادیث میں خوبصورت انداز میں بیان ہوا ہے۔ یہ واقعہ نہ صرف صبر، توکل اور اطاعت کا مظہر ہے بلکہ اللہ کی راہ میں قربانی کی اعلیٰ مثال بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ الصفات آیت نمبر 102 میں فرماتے ہیں، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْیَ، پھر جب وہ پہنچ گیا اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کی عمر کو، کالا کہنے لگا یعنی ابراہیم، یا بنیا اے میرے بیٹے، انی آرا بے شک میں دیکھتا ہوں، فی المنامی خواب میں، انی اصبحو کا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ پھر جب اسماعیل ابراہیم کے ساتھ دوڑ دھوپ کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم نے کہا، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر تم سوچو، ماذا تارا تمہارا کیا خیال ہے؟ کالا کہنے لگا اسماعیل، یا آباتی اے میرے ابا جان، افعل کر ڈالیے، ما تمر جو حکم دیا گیا ہے وہی کیجیے، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، خدا نے چاہا تو آپ مجھے صابرین میں پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں اپنے بیٹے کو ذبح ہوتے دیکھا، اس وقت جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بلوغت کے قریب پہنچ گیا تھا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 سال تھی، اور پیغمبر کا خواب وحی اور حکم الہی ہوتا ہے جس پر عمل ضروری ہوتا ہے۔ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ یہ خواب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 رات مسلسل دیکھا تھا، پھر اپنے بیٹے سے مشورہ کیا تاکہ وہ جان سکے کہ ان کے بیٹے کا ارادہ کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کے لیے کس حد تک تیار ہے۔ تو بیٹے نے بڑی خوشی سے کہا، ابا جان وہ کر ڈالیے جس کا آپ کو حکم ہوا ہے، اگر خدا نے چاہا تو آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جب دونوں نے حکم مان لیا اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا، دونوں یعنی باپ بیٹا دونوں ہی قربانی کرنے اور قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے اور گھر سے چل پڑے قربان گاہ کی طرف، اور وہاں جا کر باپ نے اپنے بیٹے کو کروٹ کے بل لٹا دیا، جس طرح جانور کو ذبح کرتے قبلہ رخ پر لٹایا جاتا ہے، پیشانی یا منہ کے بل، اس لیے کہ اسماعیل علیہ السلام نے وصیت کی تھی انہیں اس طرح لٹایا جائے کہ چہرہ سامنے نہ رہے، جس سے پیار شفقت کا جذبہ امر الہی پر غالب آنے کا امکان نہ رہے، تاکہ ان کے باپ کا ہاتھ چھری چلاتے ہوئے سست نہ پڑ جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، جب ابراہیم نے اپنے بیٹے کو منہ کے بل لٹا لیا تو ہم نے اسے پکارا، اے ابراہیم، قد صدقت رؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، تم نے خواب کو سچا کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ یعنی دل کے پورے ارادے سے بچے کو ذبح کرنے کے لیے زمین پر لٹا دینے سے ہی تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا ہے، کیونکہ اس سے واضح ہو گیا ہے کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں تجھے کوئی چیز بھی عزیز نہیں ہے، حتیٰ کہ اپنا بیٹا بھی نہیں۔ اِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، بلا شبہ یہ سرحن آزمائش تھی۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے بڑی قربانی کو ان کا فدیہ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جنت سے ایک جانور ذبح ہونے کے لیے بھیج دیا، ایک چھترا، ایک مینڈا،
اور پھر اس سنت ابراہیمی کو قیامت تک قرب الہی کے حصول کے لیے ایک ذریعہ اور عید الاضحیٰ کا سب سے پسندیدہ عمل قرار دے دیا گیا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوانی کے لگ بھگ ہو گئے، کام کاج کرنے کے قابل ہو گئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ اپنے پیارے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا خواب مسلسل 3 دن تک دیکھا، پھر فیصلہ کیا یہ صرف خواب ہی نہیں بلکہ حکم الہی ہے، کیونکہ انبیاء کے خواب وحی ہوا کرتے ہیں۔ اس کی دلیل یہی آیت ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے کہ بچہ گھبرا نہ جائے، اپنا ارادہ ان کے سامنے ظاہر کیا۔ بیٹے نے باپ کا حوصلہ بڑھایا اور کہا، فوراً اللہ کے حکم کی اطاعت کیجیے، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ دونوں باپ بیٹا تیار ہو کر اللہ کے حکم کی اطاعت کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب صحیح کے مقام پر پہنچے تو شیطان سامنے آ گیا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے آگے بڑھ گئے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آپ جمرہ عقبہ پر پہنچے تو پھر شیطان سامنے آ گیا، آپ نے اسے 7 کنکریاں ماری۔ پھر جمرہ وسطیٰ کے پاس، پھر وہاں 7 کنکریاں ماری۔ آج بھی شیطان کو کنکریاں مارنا رمہ جمرات کی شکل میں حج کا ایک حصہ ہے، اور یہ مناسک حج کا لازمی حصہ ہے جسے ہر مسلمان حج کے دوران حاجی ادا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان گاہ کی طرف لے گئے اور وہاں جا کر اپنے پیارے بیٹے کو منہ کے بل لٹا دیا تاکہ ذبح کرتے وقت چہرہ دیکھ کر پیار نہ آ جائے اور ہاتھ سست نہ ہو جائیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سفید چادر پہن رکھی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ سے کہنے لگے، اے ابا جان، اسے اتار لیجئے اور اس چادر میں آپ مجھے کفن دے دینا۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی، بس ابراہیم، تم خواب کو سچا کر چکے ہو۔ مڑ کر دیکھا تو ایک مینڈا سفید بڑے بڑے سینگوں اور صاف آنکھوں والا نظر آیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ جنتی چھترا تھا جو وہاں 40 سال سے کھا پی رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو چھوڑ کر اس کے پیچھے بھاگے۔ جمرہ اولا پر آ کر آپ علیہ السلام نے 7 کنکریاں پھینکی، پھر وہ بھاگ کر جمرہ وسطیٰ پر آ گیا، وہاں 7 کنکریاں ماری، وہاں سے ملخر ملا کر اسے ذبح کیا۔ اس کے سینگ سر سمیت ابتدائی اسلام کے زمانے تک کعبے کے پرنالے کے پاس لٹکتے رہے تھے، پھر سوکھ گئے تھے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تو شیطان بی بی ہاجرہ کے پاس آیا اور کہا، ابراہیم تمہارے بیٹے کو کہاں لے گئے ہیں؟ بی بی صاحبہ نے جواب دیا، اپنے کسی کام پر لے گئے ہیں۔ تو شیطان نے کہا، نہیں، وہ تیرے بیٹے کو ذبح کرنے گئے ہیں۔ بی بی بولی، وہ کیوں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے لگے؟ تو شیطان نے کہا، وہ کہتے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے۔ بی بی ہاجرہ بولی، اگر اللہ کا حکم ہے تو یہی بہتر ہے کہ وہ جلدی سے اللہ کے حکم کی بجا آوری سے فارغ ہو جائیں۔ جب شیطان مایوس ہوا تو پھر بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا اور کہا، تمہارا باپ تمہیں کہاں لے جا رہا ہے؟ تو اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، کسی کام سے۔ تو شیطان نے بہکایا، نہیں، یہ تمہیں ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ اللہ کا حکم ہے اور میں اللہ کے حکم کی اطاعت کروں گا۔ پھر شیطان خلیل اللہ کے پاس جا کر انہیں بہکانے کی کوشش کرنے لگا، مگر وہاں سے بھی مایوس ہوا۔ ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ اس تمام واقعے کے بعد جناب باری تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا، جو تم دعا مانگو گے وہ پوری ہوگی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، جو بھی تیرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے اسے ضرور جنت عطا کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول فرمایا۔ دیکھیے ان عظیم ہستیوں کی عظیم قربانیاں، اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، اپنی امت کے لیے مانگا کہ جو بھی تجھ پر ایمان لائے، تیری ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اسے ضرور جنت عطا کرنا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی کا جانور قیامت والے دن پل صراط پر سواری بن کر آئے گا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، اللہ کے حکم پر بلا چون و چرا عمل کرنا چاہیے، وہ ہماری خواہشات کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ والدین کی فرما برداری ادب و احترام میں خیر ہے، خاص طور پر جب وہ نیکی کا حکم دیں۔ ہمیں اپنی زندگی کی عزیز ترین چیزوں کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنے کا حوصلہ رکھنا چاہیے، جیسے غرور، تکبر، گناہ، دنیاوی لالچ۔ اللہ نیت کو دیکھتا ہے، اگر اخلاص ہو تو عمل سے پہلے بھی قبولیت ممکن ہے۔ عید الاضحیٰ کی قربانی ایک رسم نہیں ہے بلکہ ایک پیغام ہے، اللہ کی رضا کا پیغام، کہ اللہ کی رضا سب سے مقدم ہے۔ ہر انسان کو اللہ کے راستے میں اپنی عزیز ترین چیز دینا سیکھنا چاہیے۔ بندہ اپنے جذبات، اپنی خواہشات اور مال کو اللہ کے حکم کے تابع کرے تو رضا الہی حاصل ہوتی ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں مزید ایمان افروز واقعات کے لیے ہمارے ساتھ رہیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، نبی خدا کی کہانی کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے آگاہی دین کو پھیلانے میں ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔